باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا نور القبلتین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم ماہ قرآن کی چوتھی نشست کے ساتھ آپ کا میزبان سید عبدالرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں مرد و زن کی حیات پر مکمل احکامات موجود ہیں۔ اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے جب ہم دروازہ اسلام پر جاتے ہیں تو ہمیں کبھی خیرات باب مدینۃ العلم سے ملتی ہے تو کبھی فقیہ اعظم جناب سیدہ عائشہ سے، یعنی اسلام کے مختلف مدارج ہمیں باہمی طور پر اسلام کے جلیل القدر صحابہ و صحابیات سے ملاتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک ایسی ہستی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے جن سے اسلام کے باسیوں نے سخاوت، طہارت، عبادت، اولیت، محویت، مشاورت، خدمت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ کے وہ اسلوب سیکھے ہیں جن کی نظیر ملتی نہیں۔ وہ ذات اقدس ہے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ناظرین، آج آپ کی حیات مبارکہ پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے حسب سابق موجود ہیں قبلہ پیر سید نصرالمن اللہ شاہ صاحب کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سیدی اللہ کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، مالک کا احسان۔ الحمدللہ۔ میں قبلہ آپ کو ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے اس بزم میں خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک انتہائی خوش گلو ثنا خوان، اللہ رب العزت نے کم عمر میں آپ کو ثنا خوانی کے حوالے سے بہت عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ میری مراد کسی تعارف کے محتاج نہیں، بھائی محمد وقار قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ وقار بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کے آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری گزارش پر اس بزم کا حصہ بنے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ سبحان اللہ۔ ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ تلاوت کلام رحمان کی آیات بینات سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرما رہے تھے قبلہ سید نصرالمن اللہ شاہ صاحب کاظمی۔ ناظرین، آئیے نعت کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں قبلہ سیدی وقار بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا
ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے میرا تیرا آستان سلامت نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں اور مجھے اس قدر جگہ میں نہ قبول عام ملتا مجھے اس قدر جگہ میں نہ قبول عام ملتا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے جی آپ سے دعا لینی ہے تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے میری شاعری کا سکہ سرعام چل رہا ہے میری شاعری کا سکہ سرعام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں یہ غلام
چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اقدس کے اندر تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے اشعار کا نذرانہ پیش کر رہے تھے بھائی محمد وقار قادری صاحب کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ ناظرین محترم، آپ یہ ماہ قرآن کی لائیو نشریات ہمارے فیس بک آئی ڈی سید عبدالرحمن شرازی سے اور ہمارے یوٹیوب چینل آفیشیل چینل سید عبدالرحمن شرازی سے سماعت کر رہے ہیں۔ تمام اشاقان مصطفیٰ سے گزارش ہے جیسے ہی یہ اپڈیٹس اپنے فیس بک پر یا یوٹیوب پر دیکھیں تو اس پیغام محبت کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں تاکہ یہ پیغام تمام اشاقان مصطفیٰ تک پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کو یہ خاصہ حاصل ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان کی ایام مخصوصہ کے اندر، ویسے تو اس کا ہر یوم ایک خاصیت کا حامل ہے، لیکن ان ایام کے اندر جن کو خاص ہستیوں سے نسبت ہے تو ہم اس مشن کے ساتھ چلے ہیں کہ ہم ان ایام میں ان ہستیوں کا ذکر خیر کر کے اپنی بخشش و مغفرت کا نجات کریں۔ تو میں اسی سلسلے کے اندر آج ہم لوگ ایک بہت خوبصورت موضوع کے ساتھ، بہت خوبصورت ہستی کے موضوع کے ساتھ، بہت شان والی ہستی کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنے بھی ویورز دیکھنے والے ہیں ان تک آشنائی پہنچانے کے لیے قبلہ سیدی کے ساتھ ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم لوگوں نے شان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ میں قبلہ سیدی کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ شان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد الباکر الجعفر الکاظمہ سبحان اللہ۔ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم اسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الآخرہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا آمین۔ اننی فی بار ہم مغرقن خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ ناظرین مکرم، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک انتہائی خوبصورت، معنی خیز اور پرمغز مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں برادر اکبر محترم سید محمد عبدالرحمن شرازی صاحب کے آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ناظرین مکرم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر تمام عامت الناس اور عامت الخاص ساروں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ بے شک۔ زندگی کا کوئی فلسفہ ہو، کوئی راستہ ہو، کوئی شاہراہ ہو، کوئی بھی گوشہ ہو، کونا ہو، ہر طرف انسان جب بھی کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو جہاں پر انتہائیں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر شکرانہ پڑھتے ہوئے دکھیں گی، وہ ذات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بے شک۔ بحیثیت والد، بحیثیت خاوند، بحیثیت بھائی، بحیثیت تاجر، جس بھی تناظر میں حضور کی ذات کو دیکھا جائے گا، حضور کی ذات اعلیٰ و اقدس کے آگے انسان کو کوئی اور ذات نظر نہیں آ سکتی۔ آج کا یہ جو عنوان ہے یہ معاشرتی طور پر بھی بہت اہم ہے کہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے، آج کا جو ہمارا یہ عنوان ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ صرف اور صرف
آپ کی شان کے ساتھ ہی وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو عنوان ہے یہ مکمل طور پر ایک معاشرت کا عنوان بھی ہے اور اس کا پہلو بھی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اسلامی معاشرے کی جب بنیاد کو دیکھا جائے گا تو ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ عائلی زندگی اور معاشرے کی بنیاد ایک گھر سے شروع ہوتی ہے، بے شک، اور وہ گھر میاں اور بیوی کے باہمی تعلق سے وجود میں پاتا ہے۔ صحیح، جب وہ گھر ہی میاں بیوی کے تعلق سے وجود پاتا ہے تو پھر جب ہم اپنے لیے ایک اسوہ حسنہ کی تلاش میں نکلیں گے تو ہمیں سب سے پہلے سرکار کا گھر دیکھنا پڑے گا کہ سبحان اس اللہ، گھر میں باہمی تعلق کیسا تھا، سبحان اللہ، کہ وہ باہمی تعلق بنا کیسا اور بننے کے بعد وہ نبھایا کیسے گیا، واہ، اور یہ دیکھنے کے لیے وہ ذات ستودہ صفات جو ہمیں سب سے پہلے حضور کے ساتھ نظر آتی ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات سبحان اقدس ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، ابتدائی کے طور پر افتتاحیہ کے طور پر ناظرین کے سامنے یہ چند چیزیں رکھی ہیں۔ ناظرین مکرم، آج کے اس عنوان کے حوالے سے چند بالکل تازہ ترین اشعار آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ حضور کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ سرکار دو عالم کی وہ ایک آس خدیجہ، واہ، سرکار دو عالم کی وہ ایک آس خدیجہ، واہ، امت کی شفاعت کے لیے یاس خدیجہ۔ بھائی واہ، سبحان اللہ، سرکار دو عالم کی ہے ایک آس خدیجہ، امت کی شفاعت کے لیے یاس خدیجہ، اور حسنین کی نانی ہے تو زہرا کی وہ مادر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسنین کی نانی ہے تو زہرا کی وہ مادر، مولائے جہاں کی بھی تو ہے ساس خدیجہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولائے جہاں کی بھی تو ہے ساس خدیجہ۔ اور شعر دیکھیے گا قبلہ کے، اغنا کا یہ ایک لفظ گواہی یہی دے ہے، اغنا کا یہ ایک لفظ گواہی یہی دے ہے دین محمد کو فقط راس خدیجہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے دین محمد کو فقط راس خدیجہ۔ واہ، اور شعر دیکھیے گا قبلہ کہ ہر زوجہ بہت شان کی مالک ہے مگر سن، بے شک، ہر زوجہ بہت شان کی مالک ہے مگر سن، سرور کے بہت اپنے قریب پاس خدیجہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرور سبحان کے اللہ، بہت اپنے قریب پاس خدیجہ، واہ، اور صدیق کی بیٹی نے حزیں ہم کو بتایا۔ ہوں، اب یہ نکتہ بھی الگ ہے کہ سیدہ کی شان آئے تو راویہ سیدہ عائشہ ہوتی ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مقام کی بات آئے تو پھر بھی راویہ سیدہ عائشہ ہوتی واہ ہیں۔ واہ، سبحان یہ اللہ، نکتہ پھر صحیح، کبھی کسی اور موقع پر صحیح، ابھی بس شعر سن کر اکتفا کیجئے کہ صدیق کی بیٹی نے حزیں ہم کو بتایا، سرکار کی خاطر ہے بہت خاص واہ خدیجہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان سرکار اللہ، کی خاطر ہے بہت کیا ہی خاص خوبصورت، خدیجہ، واہ، سرکار دو عالم کی ہے ایک آس خدیجہ، امت کو شفاعت کے لیے راس خدیجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ سوالات کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ تمام ویور جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنی اسکرینز کے اوپر اس پیغام محبت کو، نشریات کو سماعت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت تمام عشاقان مصطفیٰ تک پہنچ سکے۔ شاہ جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں کیونکہ ہم لوگ ماہ رمضان کے اس عشرے سے گزر رہے ہیں جس کو اس نسبت سے، اس ہستی سے بہت خاص نسبت ہے۔ سب سے پہلے تو میں ویورز تک آگاہی کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ہمارے ویورز کو پتہ چلتا چلے کہ اس ہستی کو رمضان المبارک سے کیا نسبت ہے اور کن ایام سے نسبت ہے، تاکہ اس کے بعد ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ اچھا قبلہ، آپ کے اس سوال کے دوران ہی ایک چیز میرے دماغ میں وارد ہوئی۔ اللہ رب العزت کی کرنی ایسی ہے کہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو سیدہ زہرا پاک کے یوم سے، سبحان اللہ، اور جب ختم ہوتا ہے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے یوم سبحان سے۔ اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس رحمت کے عشرے میں دو شہزادیوں کے ذکر کو ایسے جوڑ دیا ہے واہ، کہ اب رحمت ان ہستیوں کے بنا مکمل ہی نہیں ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، رحمت کا آغاز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہو گیا، اور آخری دن 10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم آ گیا۔ آغاز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ اب دیکھیں، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں
کہ ماں بیٹی کی محبت کا ایسا بندھن رب نے جوڑا ہے کہ جو اس بندھن کا غلام ہو جائے گا اس کو رحمت نصیب ہو واہ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہ خوبصورت. ایک ایسا دیکھیں اللہ کی مرضی کی بات ہے نا. اب حضرات بات سے بہت ساری چیزوں پر اعتراض فرماتے ہیں کہ فلاں چیز پر اعتراض فلاں چیز پر اعتراض. بھیا بات یہ ہے اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہے جو مقام دیا ہے اس میں جھگڑنے کا معاملہ نہیں ہے. صحیح. جب اللہ نے رحمت کا عشرہ ختم کیا کس پر ختم کیا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان پر. اللہ. شروع کہاں سے کیا؟ سیدہ زہرا سے. یعنی کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ سیدہ زہرا کے نقش قدم پر چلتے چلتے انسان منزلت خدیجہ کو سمجھ کر اللہ کی رحمت کو حاصل واہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم ایک آسان پیرائے میں ناظرین کے سامنے یہ رکھتے چلیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے ساتھ خصوصاً اور بالعموم رمضان المبارک کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس میں ایک طویل عرصہ آپ کی رفیق حیات رہنے کے بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے. اور ناظرین مکرم چونکہ اب شاہ صاحب قبلہ نے سوال ہی بالکل بنیاد پہ ایسا کر دیا کہ انسان کی کیفیت اور انسان کا جو دل و دماغ ہے وہ یہ بات سن کر ہی بالکل ایک دفعہ دنگ رہ جاتا ہے کہ وہ ذات وہ ہستی کہ شاہ جی آپ ایک چیز پہ غور کریں کہ 10 ہجری کو نبوت کے 10ویں سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہے اور اسی سال کے اندر سرکار سیدنا ابو طالب کا بھی وصال ہے. صحیح. آخر کتنے بڑے یہ دو سہارے ہوں گے کہ جن کے چلے جانے کے بعد مصطفیٰ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ارشاد فرمایا صحابہ یہ میری وہ اہلیہ اس دنیا سے گئی ہیں کہ جس نے مجھے تب مانا جب مجھے کوئی نہ مانتا تھا. اللہ اکبر. جس نے ہاں یہ ظاہر ہے صحابہ نے اپنا جان دی اپنا مال دیا اپنی جانیں نچھاور کی اپنی اولاد قربان کی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مگر یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہستی وہ ہستی ہے جب اسلام میں نماز نہ تھی تو یہ اپنے خاوند کے پیچھے اللہ کی عبادت میں سر سجدے میں جھکاتی تھی. سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہے کہ جب ابھی آیات مال کے تقسیم کرنے پر اتری نہ تھی کہ ثواب کتنا ملے گا یہ صرف خالصتاً مصطفیٰ کی محبت میں اپنا سارا مال نچھاور کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جب حضور کے لیے کوئی ڈھال بن کر کھڑا نہ ہوتا تھا تو یہ گھر میں مصطفیٰ کو ڈھارس دیا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں ہر وصف اللہ نے وہ رکھ چھوڑا ہے جو انبیاء کے اندر اوصاف ہوتے ہیں. آپ صادق بھی ہیں آپ امین بھی ہیں آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں آپ یتیموں کا سہارا بھی ہیں آپ بے کسوں کا آسرا بھی ہیں. جب آپ کے اندر یہ ساری کی سارے وصف موجود ہیں خوبیاں موجود ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. سوچئے وہ آقا جو پوری امت کا سہارا ہے واہ. جو پوری امت کی ڈھارس ہے جو ہر کسی کا وسیلہ ہے اگر اس کا کوئی سہارا بنی تو وہ کون؟ خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ. اگر اس کا کوئی آسرا بنی تو خدیجۃ الکبریٰ. اگر اس کی ڈارس بندھانے کے لیے ان کے ساتھ کوئی کھڑی ہوئی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ ہر کسی کو مجھ سے محبت عطا کی گئی ہے لیکن خدیجہ وہ ہے جس کی محبت اللہ نے مجھے عطا کی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اچھا شاہ جی حضور میں آپ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیدہ خدیجہ پاک سے انداز محبت تھا احادیث کی روشنی میں کتنی احادیث ملتی ہیں اور کیا کیا انداز محبت ہے جو سرکار نے فرمایا ہے سیدہ پاک کے بارے میں؟ جس طرح میں نے جناب کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں قبلہ کے زمانہ لاکھ کہے اس کا احترام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر. واہ. قربان جائیے سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق محبوبہ رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہا آپ کی ذات اقدس پر کہ اگر ان کی اس گھر سے کسی طور پر کوئی بھی عداوت ہوتی تو وہ یہ تمام افضلیت و فضیلت کی احادیث چھپا لیتی بیان نہ کرتی. اللہ اکبر اللہ اکبر.
بات آئے علی کے چہرے کو دیکھنے کی عبادت کی تو راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ، واہ بات آئے سیدہ پاک کی افضلیت کی تو راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ، واہ بات آئے مصطفیٰ کی شباہت جو سیدہ زہرا میں نظر آئے تو راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ بات آئے آئے تطہیر کے اندر موجود 5 نفوس کی تو راویہ سیدہ عائشہ کیا صدیقہ، کہنے. بات آئے امام حسن مجتبی اور امام حسین کو حضور کی وراثت میں وہ 4 نگینیں عطا کرنے کی تو راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ. سبحان اللہ. اس امت نے اہل بیت اطہار کے لیے جتنی بھی احادیث مضبوط ترین وصول کی ہیں وہ اس گھر سے کی ہیں. واہ اس کی پہلی سند ہی اتنی مضبوط ہے کہ یہ اس سچے باپ کی بیٹی ہے جس نے مصطفیٰ کی معراج کا اقرار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وہ حدیث پاک جو اہل بیت اطہار کی شان میں ہے کہیں نہ کہیں سے اس کا کنایا اشارہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ملتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر بھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا، خود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں جب حضور کے منہ سے سنتی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام تو مجھے ایسا احساس ہوتا کہ شاید حضور کو مجھ سے بھی زیادہ محبت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہے. اللہ اکبر. فرماتی پھر ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے رسول ایک بات تو فرمائیے کہ وہ سرخ مسوڑوں والی میں ایسی کون سی خصلتیں ہیں جو آپ اس کا ذکر چھوڑتے ہی نہیں، واہ کیونکہ آپ کی عمر زیادہ تھی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کے جو ہے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے مسوڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا عائشہ اس کی محبت میرے دل میں اس لیے ہے کہ اس نے میری اطاعت تب کی جب میری اطاعت کرنے والا کوئی نہ سبحان تھا، اللہ. اس نے سبحان میرا اللہ. کلمہ تب پڑھا جب میرا کلمہ پڑھنے سبحان والا اللہ. کوئی نہ تھا، سبحان اس نے مجھ پر مال تب نچھاور کیا جب ہر کوئی مجھ سے مال روکتا تھا، ہاں جب مجھے اللہ کی وحی کے بعد میرے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہوتی تھی تو مجھے تسلی اور سہارا دینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی. سبحان اور اللہ. پھر ایک اور مقام پر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آیا اگر حضور کی زندگی میں حضور کے بعد کسی اور شخصیت پہ کہ کاش عائشہ ہوتی تو یہ ہوتی، وہ ذات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی اللہ ہے. اکبر. فرمایا اس لیے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد بھی جب بھی کبھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تو حضور کی آنکھوں سے اتنے اشک جاری ہوتے کہ حضور کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی. اللہ اکبر. فرماتے کہ حضور جب بھی کبھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو اتنا یاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی بکری کو ذبح کرتے تو اس کے بڑے بڑے جو ٹکڑے ہیں ان کو بانٹ دیتے، اور بانٹتے کس میں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیتے، کیونکہ میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری ماں دنیا سے چلی جائے تو اس کے لیے بہتر سلوک یہ ہے کہ اس کی بہنوں اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی گوشت بنایا، بکری کو ذبح کیا تو آپ نے وہ تمام کا تمام گوشت حصوں میں تقسیم کر کے جسے ایک شخصیت کی سہیلیوں کو تقسیم کیا وہ ذات اقدس جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری اتباع کے لیے اس جہان میں 4 عورتیں کافی ہیں. تو اس کے لیے 4 عورتیں کافی ہیں. کہا حضور وہ کون؟ فرمایا ایک حضرت مریم، فرمایا دوسری حضرت آسیہ، فرمایا تیسری میری بیٹی زہرا، اور چوتھی اس کی ماں خدیجہ الکبریٰ. ایسا اسوہ حسنہ ہے، کیسا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ کے ایک قریبی دوست فرماتے ہیں کہ جب اوائل دنوں میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ایک بات میں قسم اٹھائی کہ مجھے لات و عزہ کی قسم میں آئندہ کے بعد کبھی ایسا نہیں کروں گا. یہ جب بات سنی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ غصے میں آ گئی. فرمایا تم نے میرے سامنے لات اور عزہ کا نام لیا ہی کیوں ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے، اکابر نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب صدیق اکبر اور جناب عثمان غنی یہ وہ 3 شخصیات ہیں کہ جن کی پرورش اور گھروں میں ہوئی لیکن وہ بت پرستی سے دور رہے. اتنا غصہ فرمایا کہ تو لات و عزہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا. نہ میں لات کو مانتی ہوں نہ میں عزہ کو مانتی ہوں. اگر تم نے کوئی کام چھوڑنے کی قسم کھانی بھی ہے تو اس رب کی کھا جس کو خدیجہ الکبریٰ سجدہ کرتی ہے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور جب غار حرا کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر سے کھانا پکا کر حضور کی خدمت میں لے جاتی تھی. جب حضور کی خدمت میں لے جاتی
تو ایک دن آپ گھر سے نکلی, ہنڈیا پکڑی, اس کے اوپر ایک کپڑا دیا, کچھ روٹیاں رکھی. وہ جب لے کر جا رہی ہیں, حضور فرماتے ہیں ابھی وہاں سے خدیجہ اپنے گھر سے نکلی, وہاں سے آسمانوں سے فرشتہ جبریل میرے تک پہنچ گیا. اس نے کہا اب دیکھیے, شان دیکھیے, مقام دیکھیے. وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں قبلہ کہ جب ہاتھ سے بھی نسبت ہو جائے تو چیزیں شان والی ہو جاتی ہیں. کیا شان ہے اس مٹکے کی کہ جس کا نام جبریل کی زبان پر آ گیا. خدیجہ کا تو آیا ہی آیا, آئے حضور کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے پاس آپ کی بیوی آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک مٹکا ہے, مٹکے میں گوشت ہے, گوشت شوربے والا ہے, اس کے اوپر روٹیاں پڑی ہیں, روٹیوں کے اوپر سرخ رنگ کا رومال ہے. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو کہنا کہ اللہ نے ان کو سلام دیا ہے اور جبریل نے ان کو سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور فرمایا یہ کہنے کے بعد ان کو پھر کہیے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس کہرے خار کی میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل بنایا ہے کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ غل ہوگا. سبحان اللہ. یہ وہ مقام ہے. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سرکار علی المرتضیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا, فرمایا کہ اے علی یاد رکھ پہلے کی امتوں میں سے مریم افضل تھی, اس امت میں سے عورتوں میں خدیجہ افضل ہے. واہ سبحان اللہ. یہ وہ عالی وقار شخصیت ہیں. آپ یہ دیکھیے قبلہ کہ ان کی تربیت کیسی ہے, ان کا مقام کیسا ہے, ان کی تربیت کے گوشے کیسے ہیں, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک نقطہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. بسم اللہ. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں آپ جب حضور کے پاس آئیں, اس سے پہلے آپ کے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں 2 نکاح اور ملتے ہیں. ایک نکاح میں سے آپ کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام تھا حالہ اور دوسرے کا نام تھا ہند, اور یہی آپ کی کنیت بھی بنی بعد میں, ام الہند. اس کے بعد میں جو دوسری شادی ہوئی آپ کی, اس میں سے آپ کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا ہند. صحیح. اب جب حضور کے گھر تشریف لائے تو حضور کے گھر میں تشریف لے کے آنے کے بعد آپ کی باقی ساری کی ساری اولاد ہوئی. صحیح. جس کو حضور نے خود فرمایا, حضور نے فرمایا یہ میری اہلیہ وہ ہے کہ جس کے بطن سے اللہ نے مجھے ساری اولاد دی ہے. سبحان اللہ. فرمایا اس کے علاوہ میری اور کسی بیوی میں سے اولاد نہیں ہے, یہ مجھے اس لیے پیاری ہے, یہ اس لیے پیاری ہے کہ ساری اولاد میری اس کے بطن سے ہے, سوائے ایک شہزادے کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیے حضور کی شہزادی سیدہ زہرا, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سبحان اللہ, یہ ساری کی ساری شہزادیاں کہاں پل رہی ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے آنگن میں. سبحان اللہ. یہ ساری سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے آنگن میں پل رہی ہیں. آگے چلیے, حضرت حالہ کہاں پل رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے گھر میں, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نگرانی میں. حضرت ہند کہاں پل رہے ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس. اور پھر جب جناب علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی, حضور ان کو اپنے چچا سے لے کر اپنے گھر لے آئے کہ میرے چچا کے پاس اتنا مال و زر نہیں تو ان کے ایک بیٹے کی پرورش میں کروں گا. وہ علی المرتضیٰ کس نے پالا؟ خدیجہ الکبریٰ نے. سبحان اللہ. اب یہاں سے معاملہ سمجھ آیا کہ جب سارے باری باری سیدہ زہرا کا رشتہ لینے آ رہے تھے تو مصطفیٰ نے علی کے ساتھ ہی زہرا کا رشتہ کیوں کیا؟ فرمایا ہاں علی جانتا ہے زہرا کو کیسے رکھنا ہے, زہرا جانتی ہے علی کو کیسے رکھنا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک ہی گھر میں خدیجہ کی پرورش میں پل بڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ان دونوں کو معلوم ہے کہ ان کی ماں نے ان کو کیسے پالا ہے. ایک ہی گھر میں رہ کر ایک دوسرے کی سیرت کو پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کی صورت کو پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کے مقام کو پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ کو پہچانتے ہیں, ایک دوسرے کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا انداز گفتگو انداز تکلم تک پہنچانتے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں جہاں پہ کف میں سب کچھ دیکھا جائے گا وہاں میری بیٹی کی پرورش کے ساتھ پلنے والا علی بھی دیکھا جائے گا. اور پھر انتہا دیکھیے, انتہا کی حد دیکھیے, ایک کو پالا وہ علی انا مدینۃ الباب العلم بن گیا, سارے کا سارا علم کا خزانہ علی میں آ گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے, یہ علی کو کس نے سکھایا کہ مصطفیٰ کے اوپر اپنی جان لٹانی ہے؟ خدیجہ الکبریٰ نے. یہ سیدہ زہرا کو کس نے سکھایا کہ 3 سال کی عمر میں مصطفیٰ کی گردن سے اوڑھڑی اتارنی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے. یہ علی کو کس نے سکھایا کہ جب مصطفیٰ کو کوئی للکارے تو کسی کی لبیک سے پہلے علی تیری آواز اٹھنی چاہیے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے. یہ سیدہ زہرا کو کس نے سکھایا کہ مصطفیٰ گھر میں آئے تو اپنے قدم سے اٹھ کر کچھ قدم آگے جاؤ اور پھر جا کر
مصطفیٰ کا ہاتھ چومو. سبحان اللہ، یہ تعظیم سبحان اللہ. مصطفیٰ، یہ ادب مصطفیٰ، یہ تحفظ ناموس رسالت مصطفیٰ، واہ. یہ تکریم مصطفیٰ، صلی یہ اللہ علیہ پیمانے، یہ میخانے، یہ جام عشق و محبت کے لٹانے کی جو تعظیم اور ادا سکھائی ہے، یہ تمام عالم کو اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان کی ہے. اللہ. آپ غور کیجئے اس عفت و طہارت کا کہ وہ کیا عفت و طہارت کی پاکیزہ شخصیت ہوں گی جن کی بیٹی کی عفت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ میدان محشر سے گزریں گی تو انبیاء آنکھیں جھکا دیں گے. واہ. یہ کس نے سکھایا سیدہ زہرا پاک کو؟ فرمایا بیٹی میں تیری ماں ہوں، زمانے کو معلوم پڑنا چاہیے مصطفیٰ کے گھر سے جو پل بھر کر بری ہوتی ہیں ان کے سر کا بال سورج بھی نہیں دیکھ پاتا. اللہ اکبر. یہ وہ عفت و عصمت کا بلند مینارہ تھا کہ جس کی بنیاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی. واہ. علی المرتضیٰ کی بہادر. دیکھیے نا شاہ جی، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس کو نوالے توڑ توڑ کر کھلاتی ہے. کیا طاقت ہوگی لعاب خدیجہ میں جس نے علی کو جوان کر دیا؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا طاقت ہوگی اس گود خدیجہ کی جس نے علی کو یہ سکھایا کہ ہاں جب اللہ کے لیے لڑتے لڑتے کوئی تیرے منہ پر تیرے لیے تھوکے تو اس کو معاف کر دیا. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. واہ. اور یہ کس نے کیفیات سکھائیں؟ یہ کربلا تک چلتا چلتا جو اثر آیا یہ کس کی دعاؤں کا ثمر ہے؟ واہ. یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ ہاں یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سلام تربیت اللہ کا علیہ. اثر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ناظرین آپ لوگ بہت ہی محظوظ ہو رہے ہوں گے قبلہ سیدی کی گفتگو سے، اور یقیناً جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حاصل بھی کر چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، ان سے محبت کا ایک پیمانہ جو ہمارے دلوں میں ہے اسے لبریز فرمائے. نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں بھائی محمد وقار قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. شاہ جی بہت خوبصورت کلام. میری گزارشات پر آقا کو پیار آ گیا، میری گزارشات پر آقا کو پیار آ گیا، منگتوں میں ان کے دیکھیے میرا شمار آ گیا، منگتوں میں ان کے دیکھیے میرا شمار آ گیا. میری تو جان آپ ہیں، میری تو جان آپ ہیں، جانے جہان آپ ہیں، میری تو جان آپ ہیں، جانے جہان آپ ہیں، جانے جہان آپ ہیں. دیکھا جو چہرہ آپ کا دل کو قرار آ گیا، دیکھا جو چہرہ آپ کا دل کو قرار آ گیا، منگتوں میں ان کے دیکھیے میرا شمار آ گیا. قدموں میں رکھ لیا مجھے، قدموں میں رکھ لیا مجھے، ذرا نوازی آپ کی، قدموں میں رکھ لیا مجھے، ذرا نوازی آپ کی، ذرا نوازی آپ کی.
خوش بخت ہوں میں آپ کو، مجھ پر بھی پیار آ گیا۔ خوش بخت ہوں میں آپ کو، مجھ پر بھی پیار آ گیا۔ منگتوں میں ان کے دیکھیے میرا شمار آ گیا۔ اچھا جی، اس شعر پہ میں نے آپ سے دعا لینی ہے۔ ڈالا جو میں نے واسطہ، ڈالا جو میں نے واسطہ، حسن و حسین پاک کا، ڈالا جو میں نے واسطہ، ڈالا جو میں نے واسطہ، حسن و حسین پاک کا، حسن و حسین پاک کا، فوراً مدد کو دیکھیے حیدر قرار آ گیا۔ فوراً مدد کو دیکھیے حیدر قرار آ گیا۔ فوراً مدد کو دیکھیے حیدر قرار آ گیا۔ جب سے زباں پہ آ گئی، جب سے زباں پہ آ گئی، مدح سرائی آپ کی، جب سے زباں پہ آ گئی، مدح سرائی آپ کی، مدح سرائی آپ کی، راحت میرے نصیب پر تب سے نکھار آ گیا۔ راحت میرے نصیب پر تب سے نکھار آ گیا۔ منگتوں میں ان کے دیکھیے میرا شمار آ گیا۔ منگتوں میں ان کے دیکھیے میرا شمار آ گیا۔ بہت خوبصورت انداز میں آقا و مولا کی عظیم بارگاہ میں مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے بھائی محمد وقار قادری صاحب۔ اچھا شاہ جی حضور، امہات المومنین کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اول نمبر ہے، تو میں چاہوں گا کہ میرے جنرل نالج کے لیے بھی اور تمام ویورز کے لیے بھی کہ آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ مبارک کیسے ہوا، اور اس کا پس منظر ہم اپنے ویورز تک اگر رکھنا چاہیں تو۔ جی الحمدللہ قبلہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جس کا عقد، کہ جن کا رشتہ مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے ہوا۔ سبحان اللہ۔ تمام ازواج میں سے، تمام امہات المومنین میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا پہلا نمبر ہے۔ اس تعلق کی بنیاد ایک سفر ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوسرے خاوند کے وصال کے بعد تمام تر امور سے اپنے قطع تعلق کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی تجارت پر جو ہے وہ نظر مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اتنا مال ہوا کرتا تھا کہ کتب لکھتی ہیں کہ جتنا مال پورا عرب اپنا بھیجا کرتا تھا، صرف اتنا اکیلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔
آپ سب سے بڑی تاجرہ، مرد و زن میں سے سب سے بڑی تاجرہ آپ تھی. واہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تجارت کا کام شروع کیا تو آپ کی صداقت اور امانت کا جو شہرہ ہے وہ 4 دانگ علم پھیل گیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک آپ کا جو ہے وہ معاملہ پہنچا. تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے آپ کو بلایا اور کہا کہ اگر آپ میرا مال لے جائیں تو میں جو اجرت ہے وہ آپ کو 2 گنا دوں گی. مگر وہ کیا جانتی تھی کہ میں کس کے ساتھ کیا سودا کرنے جا رہی ہوں. جب حضور ان کا مال لے کر چلے گئے اور جب واپس آئے تو میرے آقا نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جو منافع دیا وہ پہلے سے 2 گنا زیادہ تھا. سبحان اللہ. جی وہ کہتے ہیں نا کبھی حضور تو پھر حضور ہے نا وہ کسی کا ادھار رکھتے ہی نہیں. واہ. فرمایا کہ آپ نے مجھے کیا 2 گنا اجرت دینی، پہلے میں آپ کو 2 گنا منافع آپ کا واپس کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ چیز آپ تک پہنچی تو آپ کے دل میں حضور کے لیے بہت محبت پیدا ہوئی، بہت شفقت پیدا ہوئی کہ یہ کیسی شخصیت ہے کہ ہر دفعہ میرا مال کوئی نہ کوئی لے جاتا لیکن وہ مجھے منافع تو لا دیتا، لیکن اس شخصیت نے مجھے پہلے سے 2 گنا زیادہ منافع لا دیا. پھر آپ نے اپنے غلام کو حضور کے ساتھ بھیجا دوسری تجارت میں. جب وہ غلام ساتھ گیا، یہ وہی سفر ہے جس کے تحت اکابرین جو ہے وہ حضور کی نبوت کی جو نشانی ہے وہ تحریر کرتے ہیں. صحیح. اور اسی سفر کے دوران بہت سارے اشعار جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لکھے جو حضور کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں. اس میں سے ایک جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حضور جب چلتے تو میسرہ نے آ کر جناب خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے اوپر 2 فرشتے سایہ کرتے ہیں. واہ. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب یہ گزرتا ہے تو رستے کے پتھر جو ہیں اس کو نبی نبی کہہ کر صدا دیتے ہیں. واہ. اور پھر اسی رستے کے دوران، اسی سفر کے دوران ایک راہب نے دیکھ کر حضور کی تمام نشانیوں کو تمام قافلے والوں کو بتایا کہ اس کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے جو دنیا میں آئے گا. سبحان اللہ. جب یہ تمام چیزیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں ایک انتہائی شدید جذبہ پیدا ہوا. بعض روایات میں لکھا کہ آپ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے اور بعض روایات میں لکھا کہ آپ نے ڈائریکٹ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں مالی اعتبار سے میرے پاس کوئی بہت زیادہ مال اسباب نہیں ہے تو اس لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی. تو اس وقت پھر جو آپ کی سہیلی تھی انہوں نے حضور کو کہا کہ حضور اگر ایک خوبصورت عورت جو مالدار بھی ہو اور آپ سے نکاح بھی کرنا چاہتی ہو، اگر وہ نکاح کے لیے آمادگی ظاہر کرے تو حضور نے فرمایا کہ پھر میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ امر تھا، یہ وہ محبت تھی، یہ وہ کفالت کا حق تھا جو میرے مصطفیٰ نے جناب سرکار ابو طالب کو واپس لوٹایا. سبحان اللہ. کہ جب میں ان کی پرورش میں بڑا، ان کے گھر میں میں نے رزق کھایا، واہ. وہ تمام تر امور میرے انہوں نے سر انجام دیا تو میری زندگی کے اس خوشی کا جو امر ہے وہ بھی وہی ادا سبحان کریں گے. اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ نے اپنے چچا سے پوچھا، آپ نے اجازت دی، پھر جناب خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی شادی ہوئی. نکاح جو تھا وہ سرکار ابو طالب نے پڑھایا. اب میں اسی طرف اگر آپ آگے چلیں ہم تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں قبلہ. یہیں پر ہمارا ایک علیحدہ سے عنوان تو ہوگا لیکن نبی ضمناً اس میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جب ہوئی تو وہ نکاح کا خطبے کا جو ماحول تھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر تھا. اب جب وہاں پر سارے حضرات بیٹھے ہیں، اب اس سے پہلے دیکھیے پرانے قبائل میں ایک رواج ہوتا تھا کہ جب کسی کی بارات جاتی تھی تو گھر کا بڑا یا گھر کا کوئی اس کا دولہے کا کوئی دوست یا عزیز و اقارب بارات کے آگے آگے بڑا سا ایک ڈنڈا لے کر وہ زمین پر ایسے ایسے کر کے مارتے جاتے تھے اور دولہے کے سر کے اوپر ایک چادر جو ہے وہ رکھتے تھے کہ بھئی نشانی کے لیے کہ بھئی اس کے نیچے جو ہے وہ دولہا ہے، اور آگے آگے ایک ڈنڈا لے کر تو وہ زور زور سے زمین پر پٹکتے اور زمین پر پٹک کر اونچی اونچی آواز میں شادی کے شعر گاتے، صحیح شادی کے شعر پڑھتے. مصطفیٰ کی شادی دیکھیے کہ وہ ڈنڈا پکڑ کر حضور کی شادی کے آگے آگے چلنے والی شخصیت اور حضور کی شادی پر شعر کہنے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ حضرت امیر حمزہ تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور کی شادی مبارک پر وہ جو چادر پکڑ کر جانے والے لوگ تھے وہ میرے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے اور باقی حضرت سرکار ابو طالب کے بیٹے تھے. سبحان اللہ. جب اس منچ پر پہنچے
تو تمام لوگوں نے متفقہ طور پر، اور حضور نے خود کہا کہ میرے نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب پڑھیں۔ واہ اب یہاں پر ایک چیز صرف بنیادی میں ناظرین کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ناظرین مکرم، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنا نکاح اس شخصیت سے پڑھوائیں گے جو انتہائی برگزیدہ ہو، تاکہ اس سے ہماری زندگیوں میں برکت ہو، ہماری اولاد میں برکت ہو۔ سبحان اللہ، نکاح کے خطبے کا کسی اچھے سے اچھے شخصیت سے پڑھانے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے، واہ آپ غور کیجئے اس شخصیت پہ کہ وہ کتنی بابرکت ہوگی، کہ جس کے نکاح کی برکت یہ ہے کہ واہ قیامت اس کی مانگی ہوئی دعا کے ایک بیٹے کی آمد کا سبحان منتظر اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت لطیف نقطہ ہے کہ بھائی، واہ کیا کتنی عظیم ذات ہے وہ، کتنی برکت ہوگی اس خطبے میں واہ کہ تمام دنیا اپنی جگہ پر ٹھہری ہے، کس کے انتظار میں؟ اس خطبے کی برکت کے آخری ثمر کے انتظار میں۔ واہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی حضور نے فرمایا ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر تعلق ختم ہو جائے گا، نہیں ٹوٹے گا تو ایک محمد عربی کا نسب نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اس نکاح کی برکت ہے جو سرکار ابو طالب۔ سبحان اللہ، اور پھر یہاں پر دوسری چیز ایک اور میں جناب کے سامنے عرض کروں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد جب حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے گھر تشریف لائیں تو حق مہر جو مصطفیٰ نے دیا وہ کتنا ہے؟ وہ 500 طلائی درہم ہے، 500 طلائی درہم۔ اب سوال یہ ہے قبلہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو درہم دیے، وہ جو مال دیا، وہ جو حق مہر ادا کیا، وہ مال کس کا تھا؟ حضور کس کے پاس تھے؟ واہ کس کی کفالت میں تھے؟ ارے یہ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ کتنا پاکیزہ ہوگا وہ مال جو مصطفیٰ اور خدیجہ کے نکاح کے بندن کے تعلقات کی شروع واہ کری واہ ہے، سبحان اور اللہ، وہ مال کس نے دیا؟ وہ مال بھی جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ نکاح کی رسومات ہیں کہ نکاح خان سرکار ابو طالب علیہ السلام، نکاح کی برکت ایسی کہ حضور کی نسل اتنی چلی کہ انا اعطیناک واہ الکوثر، سبحان اللہ، وہ کوثر عطا کی کہ جو قیامت کے دن اور قیامت کے بعد بھی آب کوثر کی صورت میں ملے گی۔ سبحان اللہ، ایسی برکت مصطفیٰ نے دی، مصطفیٰ کو اللہ نے دی کہ پہلے دنیا میں رہنے والی اولاد کو کوثر کہا، واہ پھر اسی کوثر کو ان مالکان کوثر کے ہاتھ میں رکھ دیا، سبحان اللہ، کہا کہ ہاں یہی وہ کوثر ہے جو اس آب کوثر کو امت تک پہنچائے گی۔ سبحان اللہ، اور پھر فرمایا کہ ہاں اس میں دوسری برکت کی وجہ یہ ہے کہ حق مہر اس شخصیت کا مال ہے جس کو پوری زندگی مصطفیٰ، جس نے پوری زندگی مصطفیٰ کو اپنے گھر میں پالا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں وہ بہترین امور جن کے بغیر نکاح ممکن ہی نہیں ہے، جو لازم و ملزوم ہے، خطبہ واجب ہے، حق مہر بھی لازم ہے، وہ دونوں کے دونوں امور جسے ایک شخصیت نے ادا کیا وہ یہ ذات ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لیے فرماتے تھے، حضور نے فرمایا یہ میری وہ بیوی ہے جس نے مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا، سبحان اللہ، یہ میری وہ بیوی ہے جس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا، فرمایا یہ میری وہ بیوی ہے جو سب سے زیادہ میرے قریب رہی اور میرے ساتھ رہی۔ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے پاس رہی، مصطفیٰ نے نکاح خانے ابو طالب اور نکاح کے متولی کا اتنا حیا کیا کہ اس کے بعد کوئی دوسری بیوی نہیں لائے۔ واہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو اس کے بعد میرے آقا نے اور شادی فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے قبلہ، کہ وہ بیوی جو انسان کے مشکل کے وقت میں کام آئے، اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرنا یہ بھی مصطفیٰ کی واہ سنت ہے۔ سبحان اللہ، ہاں یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ایک نہیں تو دو، دو نہیں تو تین، تین نہیں تو چار، ہاں چار کی اجازت ہے، مگر اس کو جس کی پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پر نہ چلے، واہ 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 جس کی پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پہ ہے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے واہ واہ کہ پھر اس کی عزت و حرمت کی حفاظت انسان اپنے واہ ذمہ لے سبحان لے۔ اللہ، یہ وہ اکائی ہے معاشرے کی کہ جس کو مصطفیٰ نے باندھ کر بتایا کہ جہاں محبت کی داستان انتہا پر پہنچ جائے وہاں پہ گھر میں اور عورتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب تمہاری ہر خوشی ہر غمی کے اندر وہ عورت تمہارا سہارا اور آسرا بن کے کھڑی ہے تو پھر وہاں پر معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدگمانی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بغیر نہ اسلام مکمل ہے۔ میں آخر میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا چلوں، ہم مسلمان تو مسلمان ہیں نا قبلہ، وہ اکابر فرماتے ہیں کہ تعریف وہ جو آپ کا دشمن کرے، جو دشمن کی زبان سے نکلے۔ ایک ہندو رائٹر نے لکھا، جرمن مورخ نے، اس نے کہا کہ اگر خدیجہ نہ ہوتی تو مصطفیٰ بھی نہ ہوتے۔
اللہ کیوں لکھا اس نے؟ اس لیے لکھا اس نے کہ جب تمام عالم عرب مصطفیٰ کے مخالف تھا، اکیلی ڈھال جو مصطفیٰ کے آگے تھی وہ ابو طالب کی تھی، جو کندھے کے پیچھے تھی وہ خدیجہ الکبریٰ کی تھی۔ اللہ جو گھر سے باہر نکل کر کفار کو جواب دیتے تھے وہ ابو طالب تھے، جو گھر کے اندر رہ کر مصطفیٰ کو دلاسا دیتی تھی وہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اللہ جب حضور کے اوپر وحی آئی تو سب سے پہلے مصطفیٰ کے کندھے دبائے کس نے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس مصطفیٰ کو کون لے گیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے سن رکھا ہے کہ عیسیٰ موسیٰ اور داؤد کے پاس بھی یہی فرشتہ آیا ہے۔ واہ اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، میں اس وقت رہوں گا نہیں جب اس نبی کی نبوت کا اعلان ہوگا، لیکن جب اس نبی کی نبوت کا اعلان ہوگا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی تو ہوگی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے دیکھتا تھا، جب مصطفیٰ سجدے میں سر رکھتے تھے تو پہلے دن پیچھے صرف ایک خاتون تھی جس کا سر سجدے میں تھا، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا۔ اور فرمایا جب میں دوسرے دن آیا تو پھر ان دونوں کے ساتھ ایک بچے کا سر تھا، جب میں نے غور کیا تو اس کو علی المرتضی واہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ وہ ہستی ہے، کیوں علی آئے دوسرے دن؟ اس لیے کیونکہ ان کی تربیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سبحان کی گئی اللہ، تھی۔ سبحان انہوں نے بتایا کہ علی ہاں یہ وہ رستہ ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے